للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 73 ارشاد باری تعالی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا بالحق، حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس روز اللہ فرمائے گا ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اللہ کا فرمان ہی حق ہے، اس رب کا فرمان ہی حق ہے۔ وَلَہُ الْمُلْکُ، اور اسی کی حکومت ہوگی، یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا اور وہی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اس آیہ مبارکہ سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے دعوت فکر دی حضرت انسان کو، مختلف مثالوں کے ذریعے، مختلف انداز میں، مختلف دلائل کی روشنی میں، اور فرما دیا کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ سیدھا رستہ صرف اللہ کا رستہ ہے۔ اور اے مسلمان، آپ یہ کہیں کہ امرنا لنسلم لرب العالمین، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، اور اللہ وہی ہے جس کی بارگاہ میں سب کو لوٹایا جائے گا۔ مشرک بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کافر بھی پیش کیا جائے گا، مسلمان بھی پیش کیا جائے گا، ماننے والے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، نہ ماننے والے کو بھی حاضر ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے بچ جائے، بچ کوئی نہیں سکتا۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کچھ کو بیڑیوں میں جکڑ کر پیش کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے محبوب کی اتباع میں بسر کی ہے، وہ موت کو خوشی سے اس کا استقبال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو یقیناً اس کے لواحقین، اس کے ورثاء، اس کے رشتہ دار اس کے کفن دفن میں جلدی کرتے ہیں، اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے عجلونی عجلونی، جلدی کرو مجھے قبر تک پہنچاؤ۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ عجلونی، جلدی کرو مجھے میری منزل تک پہنچاؤ، میرا ٹھکانہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ گناہگار انسان ہے، کافر ہے، نہیں ماننے والا، برا انسان ہے، تو وہ زبان حال سے دہائیاں دے رہا ہوتا ہے، دہائیاں دے رہا ہوتا ہے، اخرونی اخرونی، تھوڑا سا دیر کر دو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگے قبر کا عذاب اس کا منتظر ہے، اس کی انتظار میں ہے۔
تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے کوئی کسی کو استثناء نہیں ہے۔ دنیا میں منصب اور عہدے استثناء کا باعث بن جاتے ہیں، امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا صلہ پائے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہے سزا بھگتے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمینیں، ساتوں زمینیں تخلیق فرمائی بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کہتے ہیں انصاف کو، توازن کو، نہ کمی نہ بیشی، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ ضرورت سے کم، بالحق متوازن تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو اپنی دلیل قرار دیا ہے۔ امریکن ایک سائنسدان ہیں، انہوں نے 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، یہ کریشن آف ارتھ، زمین کی تخلیق کے بارے میں، اور یہ مضمون پڑھنے کے قابل ہے۔ مجھے پورا نام ذہن سے اتر گیا، اے ایس اس کے پہلا ابتدا میں اے ایس آتا ہے، آگے میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا نام۔ وہ پریزیڈنٹ تھا نیو یارک سائنس اکیڈمی یا ان کا جو ادارہ تھا اس کا۔ اس نے لکھا کہ یہ جو زمین ہے یہ 1000 کلومیٹر پر آور، 1000 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے یہ سفر کر رہی ہے۔ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے۔ اب جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب غور فرمائیں کہ 1000 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سفر کر رہی ہے، اور آپ کے جہاز جو ہیں میرا خیال ہے سپر سونک جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 1000 کلومیٹر اوپر سے جو ہے وہ پرواز کرتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی رفتار ہوتی ہے۔ تو وہ سائنسدان لکھتا ہے کہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ زمین ہماری سفر کر رہی ہے۔ اگر یہ 1 میل کے حساب سے 1 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی تو دن اتنے لمبے ہو جاتے کہ سورج کی تمازت سے، گرمی سے سب کچھ راکھ ہو جاتا، اور اگر دن کو کوئی چیز سورج کی گرمی سے بچ جاتی تو رات کی ٹھنڈک اسے ختم کر دیتی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں جو یہ سورج کی تمازت ہے، سورج کی جو گرمی ہے، ہیٹ ہے، یہ 12000 فارن ہیٹ ہے۔ سورج کی گرمی 12000 فارن ہیٹ۔ اگر یہ 6000 فارن ہیٹ ہوتی تو ہر طرف برف ہی برف ہوتی، سب کچھ منجمد ہو جاتا، اور انسان کیا کسی بھی مخلوق کی زندگی باقی نہ رہتی۔ اور اگر یہ 12000 کے بجائے 18000 فارن ہیٹ ہو جاتی تو سورج کی تپش سے ہر چیز جل کر راکھ ہو جاتی، خاکستر ہو جاتی۔ یہ سارا نظام رب نے اعتدال سے بنایا۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر آپ زمین کو دیکھیں تو زمین جو ہے وہ 23 کا زاویہ بناتی ہے،
اس زاویے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔ اگر اس کا یہ زاویہ نہ ہوتا تو اتنی برف باری ہوتی کہ ہر چیز ختم ہو جاتی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے، یہ اگر موجودہ جو ڈسٹینس ہے زمین اور چاند کے درمیان اس سے کم ہو جاتا تو پھر سمندروں میں اتنی طغیانی آتی کہ وہ پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتا اور سب کچھ ختم کر دیتا۔ تو یہ ساری تحقیق سائنس کی پڑھنے کے بعد اب قرآن کو پڑھیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے والذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا بالحق، توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو تخلیق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے ہم نے بلند کیا ہے۔ بغیر عمد ترونہا، اتنا بڑا آسمان ہے کہ اس کی موٹائی اتنی ہے کہ 50,000 سال لگ جائیں گے آپ کو موٹائی کراس کرنے میں، اتنا موٹا ہے۔ بغیر عمد، اللہ فرماتے ہیں اس کے نیچے ستون نہیں رکھے ہوئے، بغیر ستون کے معلق ہوا میں ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح ہم نے نصب کیا ہوا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے پہاڑ نصب کیے ہوئے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بچھایا ہوا ہے، اس کو کیسے بچھایا ہوا ہے۔ 23 کے زاویے میں ہے، موسم بھی آتے ہیں، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، اناج بھی اگتا ہے، سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کون ایسی تخلیق کر سکتا ہے؟ تو یہاں یہی ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو، جس نے زمینوں کو حق کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ سوال اس میں یہ ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا، اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو تخلیق کیا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے صحراؤں کو اور ریگستانوں کو پیدا فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے سمندروں کو پیدا فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے چاند اور ستارے اور سیارے اور گلیکسیز کو پیدا فرمایا۔ اے انسان، جس کی تو پوجا کرنے لگ گیا ہے، بتا اس نے کیا تخلیق کیا ہے؟ اور اللہ نے یہ چیلنج کیا، ارشاد فرمایا اگر تم اتنے ہی ہو نا، ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دو مجھے، مچھر کا پر بنا کے مجھے دکھا دو۔ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کیا یہ سارا سیٹ اپ جوں کا توں رہے گا، ایسا ہی رہے گا؟ بنانے کے بعد اللہ نے جو ہے نعوذ باللہ ہینڈز اپ کر دیے، انہوں نے اس دھوکے میں نہیں رہنا۔ یوم یقول کن فیکون، جب اللہ فرمائے گا ہو جا تو پھر ہو جائے گا۔ جب تک رب کی چاہت ہے یہ آسمان اپنی جگہ پہ، یہ زمین اپنی جگہ پہ ہے، اور جب حکم رب دے گا تو پھر حالت کیا ہوگی؟ اذا السماء انفطرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ سارے ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز بکھر جائیں گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑے گا۔
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھل جائیں گی، مردے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. پھر ہر انسان جان لے گا کہ آگے کیا چھوڑا ہوا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا، آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا. فرمایا دھوکے میں نہیں رہنا. قَوْلُهُ الْحَقِّ، اللہ کا قول سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے ہیں رب سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے. قَوْلُهُ الْحَقِّ، اس رب کا فرمان حق ہے. قیامت آئے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی، سمندر ابل پڑیں گے. اور پھر ہوگا کیا؟ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا نا، اللہ فرماتا ہے حکومت پھر صرف اسی کی ہوگی. پھر حکومت صرف اس وحدہ لا شریک کی ہوگی. یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب سور پھونکا جائے گا اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. آج تو ہمیں تھوڑا سا اختیار مل جائے، سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بادشاہ ہیں، ہمارے پاس پاور ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اتراؤ نہیں، گھمنڈ میں نہ آؤ، غرور میں نہ آؤ، تکبر میں نہ آؤ. یاد رکھنا یہ مہلت ہے. جب اللہ فرمائے گا یوم یقول کن، جب اللہ صرف اتنا حکم دے گا ہو جا، فیکون، سب کچھ ہو جائے گا. اور پھر وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو باطن کو بھی جانتا ہے. جو تم زبان سے کہتے ہو اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو دل میں چھپا کے رکھے ہو رب کو اس کا بھی علم ہے. جو ظاہر کر رہے ہو چکنی چپڑی باتیں اور میٹھی میٹھی باتیں، منافقت کا لبادہ اوڑھ کے بظاہر بڑے سگے بن کے بات کرتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو حسد، بغض اور نفرت اور کینہ اور عداوت دل میں چھپائے بیٹھے ہو نا، جس کے اثرات سے منہ بھی کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادت، اللہ جانتا ہے جو چھپایا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے جو ظاہر کر رہے ہو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے. حکمت، اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ تمہیں مہلت دی جائے. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں مہلت اور وقفہ دیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی سدھر جائے، اور ہو سکتا ہے جو سدھرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ جہنم اس کا مقدر بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری خطائیں معاف فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے.